اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی باتوں کو چھپاتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کو، قرآن مجید کی باتوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، دین کی باتیں، جو حق بات ہے وہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتے۔ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر قرآن کو بیچ دیتے ہیں، دین کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت پر۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کو بیچ کر، دین بیچ کر جو یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لوگوں سے پیسے کما رہے ہیں، یہ دراصل مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے اتنا سخت غضبناک ہوگا، غصے میں رہے گا کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور جہنم میں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت میں ان علماء سو کا ذکر ہے جنہوں نے دین کو، کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو دکان بنا لیا ہے، تجارت بنا لیا ہے، لوگوں سے باقاعدہ پیسے لے کر کے ان کے خواہش اور ان کی مرضی کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق لوگوں کو فتوے دیتے ہیں۔ ایسے پیٹ پرست مولویوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہے جو دکان، ایک طرح سے انہوں نے دین کو دکان بنا لیا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ تعویذ بنا کر دیتے ہیں، اس کے بھی باقاعدہ ریٹ ہیں، 100 روپے کی، 500 روپے کی، 1000 کی، 2000 کی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ تو کتاب و سنت کو، دین کو جنہوں نے دکان بنا لیا ہے، تجارت بنا لیا ہے، لوگوں کے خواہش کے حساب سے، لوگوں کے مرضی کے حساب سے باقاعدہ فتوے دیتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو واضح صحیح بات ہے، ہم امت کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان کریں، ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کسی کا خوف اپنے دل میں نہ بٹھائیں۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم دنیا والوں سے، لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل میں پیدا رکھو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس کے دل میں خالص اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان
دنیا کی کسی چیز سے نہیں خوف کھاتا، نہیں گھبراتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ اس کا کمزور ہوتا ہے، تو راستے سے گزرتے ہوئے ایک بلی سے بھی ڈر جاتا ہے۔ پوری تیاری کر کے ہفتوں سے تیاری کیا، گھر سے باہر نکلا، اچانک اس کی گاڑی کے سامنے سے بلی گزر کر چلی گئی، ڈر گیا، واپس آ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا سفر اب کامیاب نہیں ہوگا، آگے کچھ میرے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ، جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کا ڈر خوف اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ جانور سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی وہ ڈرنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم دنیا والوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو، مومن بندے ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ اس سے پوچھا گیا اور اس نے جان بوجھ کر کے، جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اسے معلوم ہے، لیکن وہ صحیح مسئلہ نہیں بتاتا ہے، صحیح مسئلے کو چھپا کر رکھ لیتا ہے، صحیح بات کو وہ لوگوں سے چھپاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی باتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو لوگوں کے سامنے صاف طور پر کھل کر بیان نہیں کرتے، ایسے لوگ اور لوگوں سے مسئلہ بتا کر کے ان کے خواہش کے حساب سے باقاعدہ دنیا کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض رہے گا اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت سارے احکام و مسائل ذکر کیے ہیں، خاص طور پر روزے کے احکام و مسائل، آگے پھر حج کے احکام و مسائل۔ روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 180 پر 3 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے مہینے میں یہ آیت بار بار ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو عاقل ہو اور بالغ ہوں۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حوالہ دیا؟ جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح سے تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اس امت کے لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے، تو ایک انسان کے لیے یہ قانون، یہ حکم سن کر کے اس کو ایک مشکل معلوم ہوتا۔ کتنا مشکل کام ہے، کیسے یہ ہوگا کہ ہم صبح سے لے کر کے شام تک، سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے بالکل کھانے پینے کو چھوڑ دیں؟ ایک مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کا حوالہ دیا، یہ قانون، یہ مسئلہ، یہ حکم ہے صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے کی امت کے لوگ بھی یہ کام کیے ہیں، روزے رکھے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، ہم سے پہلے کی امتوں کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزہ، حج اور اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں کا جو مقصد بتایا ہے وہ مقصد تقویٰ ہے۔ رمضان کے پورے ایک مہینے کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ حقیقی تقویٰ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنت۔ تقویٰ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، میں لوگوں کی نظر سے چھپا ہوں، کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کا سبق ہے، یہ روزے کا سبق ہے، یہی روزے کی تربیت ہے کہ رمضان کے روزے کے ذریعے ہمارے دلوں میں یہ اللہ کا ڈر آ جائے کہ ہم بند کمرے میں ہیں، پہاڑ کے دامن میں ہیں، کہیں بھی چلے گئے ہیں، لوگوں کی نظر سے چھپ گئے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے ہم نہیں چھپ سکتے ہیں۔ جیسے روزے کی حالت میں ہم گھر میں ہوتے ہیں، کچن میں رہتے ہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہمارے سامنے دسترخوان پر کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن روزے کی حالت میں گھر میں کوئی نہیں دیکھنے والا، ہم چاہے تو پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں جاتے؟ روزے کی حالت میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ روزے کا سبق ہے۔ تو جیسے روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے، کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، ہم حلال چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بند کمرے میں ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہمارے پاس موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہی تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم رمضان کے مہینے کے گزارنے کے بعد سال کے 11 مہینے تمہارے اندر یہی تقویٰ ہونا چاہیے، تمہارے اندر اللہ کا یہی ڈر ہونا چاہیے، کہیں بھی رہو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ صرف مسجد میں نہیں، دکان میں ہم ہیں، لوگوں سے کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اللہ سے ڈریں، حلال روزی حاصل کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، ڈنڈی نہ ماریں، جھوٹی قسم نہ کھائیں، اللہ سے ڈریں۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، بیوی بچوں میں ہیں، دوستوں میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، یہ تقویٰ کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ایک وادی سے، ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ پہاڑ کے دامن سے بکریوں کا ایک چرواہا بکریاں چرا کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکریوں کے چرواہے کے پاس گئے، اس کے ایمان کا، تقوی کا امتحان لینے کے لیے، اس کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے کہا میں ایک مسافر ہوں اور مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، مجھ سے تم ایک بکری بیچ دو، اس کی قیمت میں تمہیں دے دوں گا، تم اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ اس بکری کے چرواہے نے کہا اے بندے، میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں، چرانے والا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں ان بکریوں کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ عبداللہ بن عمر اس کے تقوی کا امتحان لے رہے ہیں۔ جب اس نے یہ جواب دیا، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے ایک بہانہ بتاتا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ تو چرواہا ہے، لیکن تو مجھ سے ایک بکری بیچ دے، میں تجھے اس کی قیمت دے دوں گا، اس سے تو فائدہ اٹھا لینا، اور جب تو اپنے مالک کے پاس واپس جائے گا اور تیرا مالک
ایک بکری کے بارے میں سوال کرے گا کہ ایک بکری کم ہے، تو جواب دے دینا، بہانہ بتا دینا کہ بھیڑیا آیا اور بھیڑیا کھا لیا۔ اس طرح سے تو اپنے مالک کے پاس بچ جائے گا اور تجھے ایک بکری کی قیمت بھی مل جائے گی۔ بکریوں کا وہ چرواہا پہاڑ کے دامن میں بکریوں کو چرانے والا، اس کے دل میں کتنا بڑا ایمان ہے اور تقوی ہے۔ اس نے کہا اے بندے، تو مجھے یہ بہانہ بتا کر کے جا رہا ہے کہ میں یہ بہانہ بنا کر کے اپنے مالک کے پاس میں بچ جاؤں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو مجھے تو یہ بھی بتا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کے پاس کیا بہانہ بتا کر کے بچوں گا، مجھے یہ بھی بتا کر کے۔ عبداللہ بن عمر نے اس کے تقوی کا امتحان لے لیا کہ اگرچہ دیکھنے میں یہ بکریوں کا چرواہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے ساتھ اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کی قیمت دے کر کے اس کو پہلے غلامی سے آزاد کیا، پھر ساری بکریاں خرید کر کے وہ بکریاں اس چرواہے کو دے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بکریوں کے چرواہے، تو یہ غلام تھا، تو بکریوں کو چراتا تھا، میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید کر کے دنیا میں غلامی سے آزاد کر دیا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا اتنا بڑا تقوی ہے، ڈر خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اس لیے کہ تیرے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ یہ روزے کا سبق ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی میں صبح سے شام تک دن رات جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہر نیکی کا، ہر عمل کا، ہر عبادت کا اجر و ثواب محدود ہے، لمٹ ہے۔ کتنا لمٹ ہے؟ ہم ایک نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کے مطابق ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے ثواب دیتا۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے لیکن اللہ ثواب کتنا دیتا ہے؟ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے۔ یہ ہر عمل، ہر نیکی کے بارے میں اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کتنا ثواب دے گا؟ 700 گنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے، روزے کا ثواب میں کتنا دوں گا وہ مجھے معلوم۔ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس لیے میں اس کو بدلہ دوں گا، اس کو اجر و ثواب دوں گا۔ کتنا ثواب دوں گا اللہ نے اس کو نہیں بتایا۔ تو روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی اس کو دنیا میں جب وہ دن بھر بھوک پیاس برداشت کر کے افطاری کرتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، دن بھر کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روزہ افطار کرنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، ہم پانی پی لیے رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ رب العالمین کے پاس اللہ چاہا تو اجر و ثواب پکا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ روزے داروں کو کتنا ثواب دے گا وہ اللہ کو معلوم۔ تو ایک خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ہوگی، اور دوسری خوشی قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین روزے دار کو اس کے روزے کا اجر و ثواب دے گا، وہ ثواب دیکھ کر کے روزے دار خوش ہو جائے گا اور خواہش کرے گا کاش کہ میں اپنی زندگی میں اور روزہ رکھا ہوتا۔ روزے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
روزے دار کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جب آدمی زیادہ دیر تک خاموش رہتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں تو اس کے منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور خوشبوؤں میں سب سے پاکیزہ خوشبو مشک کی خوشبو مانی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ روزے دار کا مقام ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آنے والے آئے، بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل اور میکائیل دو فرشتے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑ کر کے لے کر گئے ایک بڑے اونچے پہاڑ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے اونچے پہاڑ پر میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کیجئے، ہم آپ کو چڑھا کر لے جائیں گے۔ لے کر کے گئے، وہاں پر پورے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مجھے کہاں لائے ہو، آخر یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کے رونے کی آواز۔ اس کے بعد اور آگے گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے پیر اوپر باندھ کر کے ان کے سر نیچے چھوڑ کر کے ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کے منہ کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، ان سے خون بہہ رہا ہے اور وہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ان کا جرم کیا کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے، ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا اس سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیتے تھے، روزہ افطار کر لیتے تھے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث زمانہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ذرا غور کرو کہ ایک آدمی روزہ رکھا ہے، پورے دن روزہ رکھا ہے، صرف وقت سے پہلے افطار کر لینے کی وجہ سے اتنا خطرناک عذاب، اتنی سخت سزا۔ ذرا اندازہ کریں، غور کریں، وہ لوگ جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے ان کا عذاب کیا ہوگا۔ کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے اور دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر کے، میں جو کام کرتا ہوں بڑا محنت کا کام کرتا ہوں، مجھ سے روزہ رکھنے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ میں جاب کرتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، میں محنت کا کام کرتا ہوں، مجھ سے روزہ رکھنے نہیں ہوتا، کام کرنے کے پیچھے پڑ کر کے روزہ نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کے۔ ہماری بہت ساری خواتین بھی روزہ نہیں رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں روزہ رمضان کا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھا دن بھر، وقت سے پہلے افطار کر لینے کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ہے، تو جو لوگ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے، روزہ خوروں کا کتنا عبرتناک انجام ہوگا اور کیسی ان کے لیے سخت سزائیں ہوں گی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے اس لیے ہم کسی بھی حال میں دیکھیں، یہ زندگی کے مسائل، یہ کاروبار کا ٹینشن، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، تراویح کے لیے، روزے کے لیے، نمازوں کے لیے ہم ساری چیزوں کو قربان کر دیں۔ رمضان کا یہ مہینہ زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی گھڑیاں بارہا موقع نہیں ملتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تراویح چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دیے، وقت بے وقت نمازیں پڑھے، روزہ چھوڑ دیے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا ہے، حج کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن، رمضان کے مہینے کا تعارف قرآن سے کرایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا تعارف قرآن سے کرا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، بہت خاص مناسبت ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہمارا تعلق قرآن سے بہت مضبوط ہونا چاہیے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے حلقے ہوتے تھے، وہ سارے حلقے بند کر دیتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا، پورے طور پر صرف قرآن سے جڑ جاتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کہتے شہر القرآن اور اطعام الطعام، یہ قرآن کا مہینہ ہے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ روزے داروں کو افطاری کراؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن مجید سے رمضان کے مہینے میں ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر دیکھیے ان ائمہ کو قرآن سے کتنی دلچسپی تھی۔ ہمارے لیے بولنا اور آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور چند ایام ختم بھی ہو گئے، لیکن ابھی ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں آیا، ابھی ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ رمضان سے قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ایک ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، ایک ہفتے میں۔ رمضان کے مہینے میں ایک ہفتے میں 2 بار قرآن ختم کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنا قرآن سے جڑ جاتے تھے، صرف قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پڑھیں۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ لوگ قرآن کو عبادت کے مقصد سے، ثواب کی نیت سے بیٹھ کر کے غور سے قرآن سنیں۔ موبائل فون میں قرآن سننا اب ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت باعث ثواب ہے تو قرآن کی سماعت، قرآن کو سننا بھی ثواب کی نیت سے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اپنی کار میں قرآن لگا دیے اور دوستوں سے بات چیت کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، گھر میں قرآن لگا کر کے لوگ ادھر ادھر کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت لگائیں، چاہے سواری میں، گھر میں، کہیں بھی، تو سننے کے لیے لگائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر کے غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا کا معنی ہوتا ہے کان لگا کر کے غور سے سنو، ایک بات۔ دوسری بات وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ 2 باتوں کا حکم ہے، ایک تو کان لگا کر کے غور سے سنو، اور دوسرے خاموش رہو، چپ رہو، آواز مت کرو۔ یہ قرآن کا ادب ہے، تو ہم قرآن سنیں۔ دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابن مسعود اقرأ علیہ، میرے سامنے قرآن پڑھو، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے اور کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول پورا قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی احب ان اسمعہ من غیری، آج میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آپ پر پورا قرآن نازل ہوا ہے، آپ دوسروں سے قرآن سن رہے، تو ہمیں بھی قرآن سننے کا اہتمام کرنا چاہیے ثواب کی نیت سے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنا شروع کیے، سورہ نساء پڑھ رہے تھے، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سر نیچے کر کے غور سے کان لگا کر سن رہے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کا حال کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے اور ساری امتوں کے لیے آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کا احساس آپ کے دل میں ہوا کہ اس وقت میں کیسے گواہ بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رونے لگے اور عبداللہ بن مسعود سے کہا حسبک الآن، اے ابن مسعود اب بس کرو، رک جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی سے قرآن سن رہے ہیں۔ تو قرآن جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھیں، اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے کم سے کم روزانہ وقت نکال کر کے خاص طور پر اسی
اسی کام کے لیے ہم قرآن بیٹھ کر کے غور سے سنیں. گھر میں ہماری خواتین اطمینان سے قرآن سن سکتی ہیں, اور دکان میں بیٹھ کر کے ہم کاروبار کرتے ہوئے دکان میں بیٹھ کر کے خالی وقت دے کر کے قرآن سن سکتے ہیں. تو قرآن سننے کا بھی اہتمام کریں. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا ہے. روزے کے مسائل کے ذکر کے بعد حج کا ذکر کیا ہے. حج سے متعلق ہے ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھنے والوں پر حج کو فرض کیا ہے. مستطیع طاقت رکھنے والے پر حج فرض ہے. اسلام کا یہ ایک رکن ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. تو اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ حج ہے. حج اس شخص کے لیے فرض ہے جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہے. یہاں پر دیکھیے اس دور میں حج اور عمرے کے ٹور بہت ہو گئے ہیں. یہ زمانے میں حج عمرے کے ٹور بہت ہو گئے ہیں. تو جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اس وقت عمرہ کر کے کام چلا لے رہے ہیں اور حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی غلطی ہے. اس وقت سروے کے مطابق کئی جگہوں پر حج کا جو کوٹا ہے, ایک وقت تھا کہ گورنمنٹ سے لوگ نام اپلیکیشن بھرتے تھے, حج کے لیے جانے کی کوشش کرتے تھے, اور کوشش کرنے کے بعد بھی قرعے میں نام نہیں آتا تھا. بہت پریشان رہتے تھے کہ میرا نام حج کے لیے آ جائے. لیکن اس وقت کوٹا ہے, مان لیجئے کسی شہر سے کسی ڈسٹرکٹ سے 10,000 حاجیوں کا کوٹا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ سے 10,000 لوگ جا سکتے ہیں. وہ کوٹا ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے, ابھی بچ جا رہا ہے. یعنی 6,000 7,000 لوگ جا رہے ہیں, ابھی کوٹا بچ کے. وجہ کیا ہے کہ لوگ زیادہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, زیادہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی عمرے سے کام چلا لے رہے ہیں. حالانکہ عمرہ الگ عبادت ہے اور حج الگ عبادت ہے. حج یہ طاقت رکھنے والوں پر فرض ہے, ضروری ہے. اور بعض لوگ کیا ہے, ہیلے بہانے, تمام بچوں کی شادیاں کر لیں گے تو جائیں گے, تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے تو جائیں گے, کوئی جاب کرتے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد جائیں گے, اچھا گھر بنا لیں گے تو جائیں گے, ساری ذمہ داریوں سے. اور کچھ لوگ کیا ہے, ابھی تو نوجوان ہیں اور جوانی کا انجوائے کر لیں گے, فائدہ اٹھا لیں گے, اس کے بعد جب بڈھے ہوں گے تو آخر میں ایک بار حج کر لیں گے تو تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب خیالات, پتہ نہیں بڑھاپے سے پہلے دنیا سے ہم چلے گئے تو. ابھی تراویح کی نماز میں آیت پڑھی گئی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حافظ صاحب اس کو دوہرا کر 2-3 بار پڑھے. کتنی عبرتناک نصیحت آموز آیت ہے کہ ہمارے سامنے. لیکن چونکہ ہم آیتوں کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے. جنت کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, موت کا ذکر ہے, برزخ کا ذکر ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اسی لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب ہیلے بہانے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بڑی اہم حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی معیشته تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کوئی بندہ جس کو میں نے جسمانی طور پر صحت مند بنایا ہے, جسمانی طور پر صحت مند ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس کو مالی طاقت دی ہے, اللہ نے اس کو مالی طاقت, اس کے پاس مال بھی ہے, جا سکتا ہے, دونوں چیزیں ہیں, صحت بھی ہے, مال بھی ہے, پیسہ بھی ہے اس کے پاس, اور ٹال مٹول کرتا ہے, ہیلے بہانے بنا رہا ہے. ایسی ہیلے بہانے بناتے بناتے 5 سال گزر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر کوئی شخص طاقت رکھنے کے باوجود, مال بھی ہے, پیسے بھی ہے, صحت بھی ہے, اور ہیلے بہانے بنا کر کے 5 سال ٹال دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہر خیر اور بھلائی سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے. ایسا انسان بہت بڑا بدنصیب انسان ہے. اس لیے اللہ نے طاقت دی ہے مردوں میں, خواتین میں, تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتعرض الحاجہ وتزل الضالہ. جس پر حج فرض ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ حج کے ادائیگی کو جلدی کرے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے بیمار ہو جائے, اس کی صحت ساتھ نہ دے, اور اس کی زندگی میں کیا مسائل پیش آ جائیں. اس لیے
آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، صحت ہے، پیسے ہیں، آپ جانے کی طاقت رکھتے ہیں، تو جتنی جلد ہو سکے اس فریضے کو ادا کر کے آپ فارغ ہو جائیں۔ یہ سب ٹال مٹول نہیں، ہیلے بہانے نہیں، بچوں کی شادیاں کر لیں گے، ریٹائر ہوں گے، فلاں ہوگا، بڈھے ہوں گے۔ یہ صرف ہندوستان بر صغیر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملک والے جتنے حاجی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بڈھے جو نظر آتے ہیں، سب یہیں کے رہتے ہیں۔ باقی دوسرے ملکوں کے باقاعدہ پورے نوجوان رہتے ہیں حج کے لیے، بلکہ بعض ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر شادی کرنے کے لیے نوجوان سے اس کا حج کرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ حج نہیں کرے گا اس کو کوئی بچی نہیں دیتے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ تو جوانی کی عمر میں اللہ نے طاقت دیا ہے تو ہمیں حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہیے۔ لوگوں نے اس کو بڑھاپے کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور جب بڑھاپے کی حالت میں حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ لوگ جا کر کے نام کے طور پر حج کر کے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے ملک میں حاجی صاحب بلواتے ہیں، لیکن یہ لوگ حج نہیں کرتے ہیں، جا کر کے اپنی بلڈنگ میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ طواف بھی نہیں کرتے، سیدھا نمازیں پڑھنے نہیں جاتے مسجد حرام میں، صرف بلڈنگ میں بیٹھے رہیں گے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں گے، نہ طواف ہے نہ نماز ہے، کچھ نہیں، بس کیا ہے، حاجی صاحب حج سے آ گئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے طاقت دی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، جتنی جلد ہو سکے آپ حج بیت اللہ آپ پر فرض ہے، اس کو ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، من اراد الحج فلیتعجل۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حج کے ضمن میں ایک دعا ذکر کی ہے، وہ دعا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حج ہم کرنے جب جاتے ہیں تو طواف میں، طواف کرتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا، اس دعا کی اہمیت یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کوئی دعا کرے نہ کرے لیکن یہ دعا ضرور کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر کی جانے والی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ دوسری بات، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ طواف میں، بیت اللہ کے طواف میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے، کتنی اہم دعا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دعا اتنی اہم اس لیے ہے کہ اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے یہ دے، اے اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، اے اللہ میرے بچوں کو یہ دے، صرف ان کی دعائیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے حساب سے دنیا نہیں دیتا، بلکہ اللہ اپنی مرضی سے دنیا کا تھوڑا دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن انہی بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہم کو عزت دے، بھلائی دے، سکون دے، کامیابی دے، اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی دے، اور سب سے بڑا عذاب جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ دنیا کی بھلائی، دنیا میں بھی ہم اچھے رہے، بھلائی میں رہے، اللہ کی مدد رہے، ہم سکون کی زندگی گزارے، اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ آخر ایک مومن کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس دعا میں۔ اس لیے ہم کبھی بھی اللہ سے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں، اور اپنی ہر دعا میں یہ دعا شامل کریں، اور اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھیے ایک بار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔
ایک دعا کی درخواست آئی ہے، امینہ بھی ان کی طبیعت خراب